یہ ناظرین السلام علیکم. وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور وہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی. آج جو ہے ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف. اس مقدمے میں بہت ساری باریکیاں ہیں اور یہ اس ویڈیو کے دوران تفصیل سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ باریکیاں کیا ہیں. اور یہ مقدمہ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کل کو رفع دفع ہو جائے گا, فریقین میں صلح ہو جائے گی, تو یہ گاؤں کی کوئی لڑائی نہیں ہے جہاں پر فریقین بعد میں پنچایت میں جاتے ہیں اور راضی ہو جاتے ہیں. یہ بہت سنگین صورتحال ہے اور اس سنگین صورتحال کا ذمہ دار صرف اور صرف ایک شخص ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان نے نہ صرف یہ اپنے ساتھ کیا ہے اور بلکہ عمران خان نے تحریک انصاف, جو کہ ایک اچھی جماعت کے طور پہ کسی زمانے میں ابھر رہی تھی, نوجوان لوگوں میں اس کا ووٹ بھی تھا, پسندیدگی کی لہر بھی تھی, اس ساری چیز کو عمران خان نے تہس نہس کر دیا. اپنے غرور اور تکبر میں آ کر اس نے ریاست سے بغاوت کر دی. تو جو اب ریاست نے مقدمہ دائر کیا ہے اس کے اندر کیا باریکیاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے, اور اس ویلاگ میں کچھ اور خبریں بھی اس کے علاوہ ہم نے شیئر کر دیں. ایک اور جو شہباز گل والا معاملہ ہے, آج پھر ایک اور ویڈیو آ گئی جس میں شہباز گل مٹن کڑھائی کی فرمائش کر رہے ہیں اور ایک ملازم ہے جو ہسپتال کا بڑے مؤدب انداز میں ان سے پوچھ رہا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی. یہ انتہائی غلط ہو رہا ہے اور عمران خان کے ٹریپ میں یہ سارے لوگ آ رہے ہیں, اور چونکہ ان کو میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے لہٰذا یہ بری طرح اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور بجائے اس کے مجرم عمران خان ہے, مجرم شہباز گل ہے, یہ اپنی صفائیاں دے رہے ہیں. دیکھیں جی کوئی تشدد نہیں ہوا, وہ ہنس کھیل رہا ہے. تو لیک آف میڈیا انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے عمران خان نے انہیں اپنے نریٹو میں بہت بری طرح ٹریپ کیا ہے. وہ ٹریپ کیا ہے اور اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تیسری بات جو ہے کہ کپتان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہو رہی ہے, اور جو ایف آئی آر, یہ ایف آئی آر کب درج ہوئی, کس نے درج کرائی, اس کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی انفارمیشن دیں گے جو ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں دی. اس کے علاوہ ایک بہت عام خبر یہ ہے کہ خفیہ اداروں کے ہاتھ ایک ڈاکومنٹ لگ گیا ہے, اور وہ ڈاکومنٹ وہ اسکرپٹ ہے جو شہباز گل نے اے آر وائی پر بولا تھا, اور وہ اسکرپٹ اگر مل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل کے خلاف ثبوت مکمل ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. شہر اقتدار میں بڑی ہلچل ہے اور کچھ یوں لگتا ہے کچھ سراسیمگی سی ہے. میں ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں. کچھ سراسیمگی سی ہے, کچھ خاموشی سی ہے, اور یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے, اور یوں لگ رہا ہے کہ کچھ بڑی گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اس کے لیے بہت خاموشی سے کام ہو رہا ہے. اس کے لیے سڑکوں پہ پریڈ نہیں ہو رہی, اس کے لیے خاموشی سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے بارے میں کچھ اطلاعات مجھے ملی ہیں کہ وہ خاموش کام کیا ہے, وہ کیسے ہو رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے حکومت کی تھوڑی سی کھچائی کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد عمران خان کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ مقدمہ کیا ہے, کب درج ہوا. یہ ایف آئی آر تو آج شام کو سامنے آئی ہے نا, لیکن یہ واقعہ کب کا ہے اور وہ پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے. لیکن شہباز گل کے معاملے میں حکومت جس قدر بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہی ہے مجھے دکھ ہوتا ہے. عمران خان نے کہہ دیا کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے. عمران خان کا آپ کو پتہ ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کل کو وہ کہہ سکتے ہیں اسد عمر پر تشدد ہوا ہے, پرسوں وہ کہہ سکتے ہیں مراد سعید کو رات کو پولیس پکڑ کے لے گئی, صبح چھوڑ گئی. تو عمران خان کی بات پر تو بھروسہ کرنا ہی نہیں چاہیے. حکومت کو اس بات کو سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہیے. یہ جو اپنی گواہیاں پیش کر رہے ہیں یہ انتہائی احمقانہ بات ہے. کبھی ویڈیو دکھا کے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ہنس کھیل رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر ویڈیو ریلیز کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کہ نہیں جی وہ مٹن کڑھائی کھا رہے ہیں, کوئی تشدد نہیں ہوا. سارا نریٹو اس بات پر ہو گیا ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا. یہ عمران خان اور موجودہ زرخرید میڈیا نے, چونکہ یہ سارا میڈیا عمران خان کا لگایا ہوا ہے,
یہ اینکر سارے دل سے عمران خان کے ہمدرد ہیں، موجودہ حالات دیکھ کے کچھ چپ ہو گئے ہیں، کچھ ذرا بین بات کرنے لگے ہیں، لیکن یہ سارے وہی لوگ ہیں۔ تو اس سارے میڈیا نے اور اس سارے عمران خان کے بیانیے نے ساری صورتحال ہی چینج کر دی۔ ملک میں سب سے بڑی بحث یہ بن گئی ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا یا نہیں ہوا، جنسی تشدد ہوا یا نہیں ہوا، ان کی آنکھ پہ پٹی تھی، کان پہ پٹی تھی، ویل چیئر پہ آئے، سانس کی بیماری تھی، استھما تھا۔ اب یہ ساری ڈیبیٹ میڈیا کی بن گئی ہے، جبکہ یہ درست ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اصل مسئلہ جس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی عمران خان نے اور بڑی کامیابی سے کی، اور حکومت ٹریپ ہو گئی، اور ان کے انفارمیشن منسٹر اور پتہ نہیں کون کون سے لائق فائق لوگ ہیں جو اس ٹریپ میں آ گئے، اور وہ گواہیاں پیش کریں، نہیں ہم نے تو نہیں مارا، ہم نے تو نہیں مارا۔ اور بھائی یہ اصل مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ نے پریس کانفرنس کرنی ہے کسی اور ایشو پہ کریں، اور وہ ایشو کیا ہے؟ دو بنیادی ایشوز ہیں جو شہباز گل کے واقعے کی نظر ہو گئے ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ لسبیلا میں جب ہیلی کاپٹر گرا اور اس میں پاک فوج کے جوان اور افسر شہید ہوئے، عمران خان اور ان کی جماعت اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے انٹینشنلی ان شہیدوں کے خون کی توہین کی ہے، جو کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کی تضحیک کی، تذلیل کی، توہین کی۔ سب سے بڑا جرم یہ ہوتا۔ دوسرا سب سے بڑا جرم جو عمران خان صاحب کا ہے کہ ARY پہ جو بیپر شہباز گل نے دیا، اس میں بنیادی طور پر فوج کے اندر بغاوت کروانے کی کوشش کی گئی ہے، اور ان کے فائل اینڈ رینکس میں ایجیٹیشن کی کوشش کی ہے۔ یہ بیپر باقاعدہ پلان کر کے کیا گیا تھا، عماد یوسف لوپ میں تھے، یہ بتایا گیا تھا کہ کتنی دیر کا بیپر ہوگا، کوئی اینکر ان کو انٹرپٹ نہیں کرے گا، یہ لکھا ہوا اسکرپٹ تھا، وہ اسکرپٹ آج مل گیا۔ یہ دو بنیادی موضوع تھے، اس کے اوپر میڈیا کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن کس قدر چالاکی اور مکاری سے ٹریپ کیا حکومت کو۔ میڈیا پہلے ہی عمران خان کا غلام ہے، اور انہوں نے ساری گفتگو کا رخ موڑ دیا کہ شہباز گل کے کان میں درد ہے، نہیں ٹانگ میں درد ہے، آنکھ پہ پٹی بندھی ہے، بلڈ پریشر کیسا ہے، استھما کیسا ہے، نیبولائزر دیا ہے یا نہیں دیا، اور سارا میڈیا وہ بات کر رہا ہے، اصل ایشو کی طرف آ ہی نہیں رہے، جو کہ میرے خیال میں مس ہینڈلنگ آف میڈیا اور لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف میڈیا ہے، اور یہ اپنا نریٹو سیل نہیں کر سکے، یہ بتا ہی نہیں سکے لوگوں کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ یہ بیوقوفوں کی طرح کرتے رہے ہیں کہ نہیں شہباز گل جو ہے ہم نے ویڈیو دکھا دی، کوئی تشدد نہیں ہوا، اور وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ عمران خان نے آپ کو بیوقوف بنایا، اور آپ بیوقوف بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس کی ڈیپتھ اور ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، عمران خان نے تو ماننا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اصل موضوع سے ڈیویٹ کروانا چاہ رہا ہے آپ کو، اور وہ ڈیویٹ بڑے مزے سے آپ سارے لوگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہرحال حکومت کی بہت بڑی حماقت ہے۔ دوسری FIR والا کیس میں نے آپ کو آخر میں بتانا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ FIR آج شام کو منظر عام پر آئی ہے، یہ آج شام کا قصہ نہیں ہے، اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے دوست ہیں اسد طور صاحب، بہت اچھے، عمر میں ہم سے چھوٹے ہیں لیکن بہت اچھے صحافی ہیں۔ انہوں نے آج ایک خبر دی ہے اپنے ویلاگ میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ شہباز گل کا ایک فارم ہاؤس تھا گلبرگ گرین میں، اور وہاں پر سے چھاپا مارا گیا، اور وہاں وہ اسکرپٹ مل گیا ہوا ہے، وہ دریافت ہو گیا ہے، اور جس میں جو شہباز گل نے پڑھا تھا، جس کے ذریعے وہ فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے ذریعے وہ ریاست پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کی کوشش کر رہے تھے، جس کے ذریعے وہ فوج کے فائل اینڈ رینکس میں نفاق اور انتشار کی کوشش کر رہے تھے، وہ اسکرپٹ مل گیا ہوا ہے، یعنی ایک بہت بڑا ثبوت مل گیا ہوا ہے۔ اور جب اب اس کے ثبوت ابھی نہیں ہیں، لیکن جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس اسکرپٹ کا فرنٹ مین شہباز گل ہے۔ یہ اسکرپٹ جو ہے، اس کے پیچھے اصل میں جو زہریلی قوت ہے، اس قوت کا نام عمران خان ہے، اور عمران خان صاحب
اب جلد ہی یہ منکشف ہو جائے گا. عمران خان صاحب چھپ کے نہیں کر رہے. ایک تو یہ نا کہ اس خبر میں تو وہ اسکرپٹ سے بالکل منکر ہو گئے ہیں, کبھی شہباز گل کی فیور کرتے ہیں, کبھی شہباز گل کے خلاف ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جان بوجھ کر پبلکلی اب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اور یہ ہیوملیشن ہو رہی ہے ریاست پاکستان کی, اور بڑی سخت ہیوملیشن ہے. انہیں یہ کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی, اور یہ مسلسل ہو رہا ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہے. ایف آئی آر والے مسئلے پہ جانے سے پہلے آج خان صاحب کی ایک ریلی تھی لیاقت باغ میں. انہوں نے پلان کیا تھا, سوچا گیا تھا کہ وہاں دنگا فساد ہوگا, خان صاحب جو ہے وہاں نہیں جائیں گے. لیکن پہلی 2-3 باتیں ہوئی ہیں اس ضمن میں. پہلی بات یہ ہے لوگوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی تھی, کیونکہ لوگ فوج کے غیر جمہوری رویے پر اختلاف کر سکتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, ماضی میں بھی کرتے ہیں, لیکن پاکستان توڑنے کی باتوں کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو جو آج کراؤڈ تھا وہ بہت زیادہ کم تھا, اور کہا جا رہا ہے کہ 5 سے 6 ہزار لوگ تھے, اور اس میں خواتین کی تعداد بھی بہت زیادہ کم تھی. میڈیا پہ کیا سچویشن تھی؟ میڈیا پہ یہ ہوا کہ خان صاحب کی تقریر پیمرا کے نوٹس کے مطابق ڈائریکٹ نہیں دکھائی گئی, اور اس کے رپورٹس بنا کے چلائی گئیں, جو کہ ابھی بھی نہیں, جو کہ پیمرا کی طرف سے غلطی ہے. پابندی ہونی چاہیے عمران خان کے بیان تقریر پر اور تصویر پر, لیکن پیمرا چونکہ لاڈلے لوگ لگے ہوئے ہیں ادھر, تو وہ بڑی تسلی سے انہوں نے کہا جی کہ نہیں لائیو رپورٹ نہیں چلے گی, ریکارڈڈ چلا لیں. تو وہ سارے بیپر چلے. اس شخص نے جو نفرت پھیلائی ہے, اس کا چہرہ اب پاکستان کی اسکرینوں پر نہیں آنا چاہیے. اس نفرت کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے, اور تو چینلوں میں وہ والی نفرت نہیں پیدا ہوئی, لیکن خان صاحب بہرحال وہ پیکیجز میں ہمیں نظر آئے. دوسرا, اس وقت ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یوٹیوب میں کوئی پرابلم ہوئی. جو میں نے پتہ کیا وہ کوئی تکنیکی وجہ سے, کوئی فائبر آپٹک کا ایشو تھا, جس کی وجہ سے وہ یوٹیوب اس وقت کے لیے خراب ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی تقریر کو سبوتاژ کرنے کے لیے کیا گیا. خان صاحب اتنے بڑے نہیں ہیں کہ پورا یوٹیوب ہی ان کے لیے خراب کیا جائے, لیکن خان صاحب کے بیانیے میں سے اب ہوا نکلتی جا رہی ہے, اور اب خان صاحب جو ہے نا اب ریئل سچویشن کی طرف آ رہے ہیں, اور اب انہیں حالات کو فیس کرنا پڑے گا. جو کل خان صاحب نے کیا وہ انتہائی خوفناک بات تھی کہ ایک سٹنگ جج کے خلاف اور ایک خاتون کے خلاف کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ گلی محلے کے بدماش بھی کسی خاتون کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے, اور جج جو ہے وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, وہ اس ملک کے آئین اور قانون کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس ملک کی خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو وہ اس جج کے خان صاحب نے دھمکیاں دیں, ساتھ ہی آئی جی اور ڈی آئی جی وغیرہ جو ہیں ان کو بھی دھمکیاں دیں, پولیس جانا چاہتی. اب اصل خبر کی طرف آتے ہیں. اصل خبر یہ ہے, اور اس کے سورس جو ہیں ہمارے دوست ہیں, پاکستان میں کرائم رپورٹنگ میں بہت بڑا نام ہے, شکیل انجم صاحب. ان کے یہ جو آج خبر آئی کہ مارگلہ تھانے میں ایک جج صاحب نے یہ خبر ایف آئی آر کٹوائی ہے, اور اس میں علی جاوید مجسٹریٹ, اور انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سن رہا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے. اس مقدمے کے حوالے سے 3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ آج شام کو درج نہیں ہوا, یہ کل رات 1:30 بجے مارگلہ تھانے میں درج ہوا. اس کی خبر آج نکالی گئی ہے, اس کی خبر آج نکالی گئی ہے. یہ کل رات 1:30 بجے درج ہوا تھا مقدمہ, اور خبر جانے آج کیوں نکالی گئی ہے, شاید اس خوف کی وجہ سے کہ خان صاحب کچھ زیادہ انتشار پھیلانے کی یا توڑ پھوڑ کی کوشش نہ کریں. دوسرا, اس مقدمے کے حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو دفعات لگی ہیں 780A لگی ہے, یہ ٹیررزم کا ایکٹ ہے. آپ لوگوں کو شاید علم نہ ہو, لیکن ایف آئی آر کٹ جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایف آئی آر کٹ جائے تو پھر آپ ساری عمر اس کے چکر سے نکلتے نہیں ہیں. تو یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہوئی ہے, اور یہ ٹیررزم کے ایکٹ میں کٹی ہے کہ آپ نے دہشت گردی کی کوشش کی ہے, اور اس کے اندر جتنی بھی مشکلات
ملزمان کو پیش آ سکتی ہیں وہ ساری مشکلات اب پیش آئیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں رات کو ہی پتہ تھا اور شکیل انجم صاحب کے توسط سے پتہ تھا کہ یہ مارگلہ تھانے میں درج ہوئی بھی ہے یہ مقدمہ، اور یہ اب اس میں کیا ہوگا، اس چکر سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ ایک بات بہت غور سے سنیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی شخص کے خلاف، یا میں ایک عام سائل ہوں اور میں نے کسی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کرا دی ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ یہ حکومت پاکستان نے کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی ہے، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ اس ایف آئی آر میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ریاست نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں۔ یہ نہ حکومت ہے نہ عام سائلین ہے، اور جو مجسٹریٹ ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پر ریاست کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اسٹرانگ مقدمہ ہے، خان صاحب کو بھی اس کا بالکل ادراک نہیں ہے۔ اب اس میں مزید کیا ہوگا؟ اس میں مزید یہ ہوگا کہ اس میں پری اریسٹ بیل کی، عام آدمی اگر اس مقدمے میں پھنس جائے ساری عمر پری اریسٹ بیل نہیں ہو سکتی، لیکن پری اریسٹ بیل کی آپشن موجود ہے۔ خان صاحب چاہیں تو پری اریسٹ بیل کروا سکتے ہیں۔ جو واقفان حال ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اداروں کی خواہش یہ ہے کہ خان صاحب پری اریسٹ بیل کرا لیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک طرف تو عمران خان کے خلاف ایک ایسا بیانیہ بن رہا ہے کہ ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، دوسرا آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ پری اریسٹ بیل کروا دیں؟ تو جناب اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دفعہ وہ پری اریسٹ بیل 5 مہینے 5 دن 7 دن کی ہوتی ہے، اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ قانون کے لوپ میں آ جاتے ہیں، پھر قانون کی تلوار آپ کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے۔ ابھی جو خان صاحب کر رہے ہیں اس میں تو نتیجہ دنگا فساد ہی نکلے گا۔ ڈائریکٹ گرفتاری سے بہتر ہے کہ آپ پہلے پری اریسٹ بیل والی آپشن پر جائیں، اور اس کے بعد جب وہ پری اریسٹ بیل کا ٹائم ختم ہو تو اس کے بعد خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ گرفتار ضرور کرنا ہے، اب خان صاحب کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں۔ دیکھیے بہت سی باتیں ہمیں عمران خان کے معاملے میں سوچنی چاہیے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بات کر سکتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ فوج کے غیر جمہوری رویے کے خلاف ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے خلاف نہیں ہو سکتے، آپ پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہو سکتے، آپ پاکستان کی سلامتی کے خلاف نہیں ہو سکتے، آپ پاکستان کے پاسپورٹ کی توہین نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے جھنڈے کی توہین نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے شہیدوں کی تصدیق نہیں کر سکتے، آپ پاکستان کے جوانوں کی اور سرکاری افسروں کی تذلیل نہیں کر سکتے، آپ ریاست پاکستان کو چیلنج نہیں کر سکتے، آپ فوج کے نچلے آفیسرز کو لوور رینکس کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ جرائم ہیں جو عمران صاحب نے کیے ہیں اور مسلسل تسلسل کے ساتھ دیدہ دلیری کے ساتھ کیے ہیں۔ اب اس پہ بعض اوقات آدمی سوچتا ہے کہ یہ جو کام آج آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کن سے مخاطب ہوں، جو کام آپ کو آج کرنے پڑ رہے ہیں، یہ کام اگر اس وقت کر لیتے جب عمران خان نے سول نافرمانی اناؤنس کی تھی اور ہنڈی کے ذریعے پیسہ منگانے کو کہا تھا، بجلی کے بل جلائے تھے، تو اس وقت آپ کو اس شخص کے تیور نظر آنے چاہیے۔ اب یہ شخص ایک بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، اور یہ ناسور صرف کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، جمہوریت کے نظام کے لیے نہیں، صرف فوج کے لیے نہیں، اس پورے نظام کے لیے، اس مملکت کے لیے، اس ملک کے لیے وہ شخص ناسور بن چکا ہے۔ اور جب آپ ناسور کو جسم سے نکالتے ہیں، زہر کو جسم سے نکالتے ہیں، تو آپ کو بہت اذیت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کا پالا ہوا سانپ اب کہاں پر پہنچ گیا ہے، اور وہ آپ نے جسے دودھ پلا پلا کر اتنا جوان کیا، اتنا اختیار کیا، اب عالم یہ ہے کہ وہ آپ کو
ڈسنے پر تیار ہے، اپنا زہر آپ کے چہروں کے اوپر اگلنے کو تیار ہے۔ یہ بہت خوفناک سچویشن ہے۔ ہمارے پالیسی ساز کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا کہ جس مقام پر آج وہ اس ریاست کو اور عمران خان کے ٹکراؤ کو لے کے آئے ہیں، جو کہ اب انیویٹیبل لگتا ہے، اس چیز کو آج سے بہت پہلے روکا جا سکتا تھا۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔